بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالن تھوڑا سا بھی جل جائے تو پورے سالن سے بو آنے لگتی ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو جس دیچکی میں سالن جلا تھا اس میں سے نکال کر صاف دیچکی میں ڈال لیں اور پھر سالن کی مقدار کی مناسبت سے تھوڑا دودھ ڈال دیں، تمام بو ختم ہو جائے گی۔ زہریلی چیز کا شک دور کرنا: کھانا پکاتے ہوئے اگر آپ کو یہ شک ہو کہ کھانے میں کوئی زہریلی چیز پڑ گئی ہے تو ایک چمچ مشکوک کھانا لے کر آگ میں ڈالیں۔ اگر اس میں سے نیلے رنگ کے شعلے نکلے تو سمجھ لے کہ کھانا زہریلا ہو گیا ہے اور کھانے کے قابل نہیں ہے۔ چائے کے پانی کو اگر زیادہ کھولا جائے تو چائے بد مزہ ہو جاتی ہے۔ سرکے اور پانی سے شیشے کی بوتلیں اور سرائیاں خوب صاف ہو جاتی ہیں۔ چاقو کی صفائی: کچا آلو کاٹ کر چاقو پر ملنے سے چاقو صاف ہو جاتا ہے۔ سیاہ بوٹ پالش میں ذرا سا سرکہ ملایا جائے تو جوتوں پر خوب چمک آ جاتی ہے۔ انار کا جوس بواسیر میں افاقے کے لیے بہترین ہے۔ پودینے کا جوس جوڑوں کے درد میں آرام دیتا ہے۔ شوگر کے مریض کھیرے کا جوس پیا کریں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے رنگ گورا رہتا ہے۔ رات کو سوتے وقت سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو، چہرے کی خوبصورتی زندگی بھر برقرار رہے گی۔ املی کا جوس پینے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے نہیں پینی چاہیے، نقصان ہوتا ہے۔ پستہ کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ پانی میں کھجور فائدہ مند ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے جلد پھٹ جاتی ہے۔ روزانہ آملیٹ کھانے سے پروٹین کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ بادام کا حلوہ بخار میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ پودینے کا جوس پینے سے چہرے کے پمپلز ختم ہو جاتے ہیں۔ مٹر پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرے پر گلو آتا ہے۔ غصہ کرنے سے دبلا پن آتا ہے۔ گرم پانی میں لیموں کا رس ڈال کر پینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ نمک والا پانی پیا کرو، پیٹ کی گیس دور ہو جائے گی۔ پنیر کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ بریانی کھانے سے چوٹ کا زخم جلدی بھر جاتا ہے۔ کیلا انڈا ایک ساتھ کھانے سے باڈی مضبوط ہوتی ہے۔ دہی کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ دل کے مریضوں کے لیے کیوی کا پھل فائدہ مند ہے۔ کچی گاجر چہرے کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ سبز الائچی کھانے سے مردانہ کمزوری ختم ہوتی ہے۔ میتھی کی چٹنی کھانے سے جسم پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ زیرہ کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ پیاز پر شہد لگا کر چاٹنے سے کھانسی ختم ہوتی ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو پیاز کو پاؤں کے تلووں پر رگڑو۔ آلو پکانے کے بعد اگر کھلے رکھے جائیں تو زہر بن جاتے ہیں۔ ایڑیوں کو دھونے سے پہلے اگر پیاز مسل لیں تو میل اتر جاتی ہے۔ آٹا گوندھتے وقت اگر تھوڑی سی ہلدی ڈال لیں تو روٹیاں تازہ اور نرم رہتی ہیں۔ سردی میں مرغی کے پنجوں کا سوپ بنا کر پینے سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد سگریٹ پینے سے دل کی عمر کم ہوتی ہے۔ ابلے ہوئے آلو کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ لہسن کی چٹنی کھانے سے کینسر کی بیماری دور ہوتی ہے۔ تیز پتی والی چائے پینے سے ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ادرک کا پانی پینے سے گلے کی خراش ختم ہوتی ہے۔ آملہ بھون کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ لوکی کا جوس پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ روز 6 بادام کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ مصری کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بھنڈی کے پانی سے آنکھیں دھونے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اخروٹ میں انڈے کے برابر پروٹین ہوتا ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے جلد کی رنگت خوبصورت ہوتی ہے۔ خالی پیٹ سونف کھانے سے خون صاف ہوتا ہے۔ سیب چھلکے سمیت کھانے سے چہرے پر چمک آتی ہے۔ دہی کے ساتھ گھی والا پراٹھا کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تیل جس برتن میں ہے اس کو دوبارہ چولہے پر چڑھا دیں۔ آنچ درمیان رکھیں۔ جب تیل اچھی طرح گرم ہو جائے تو ایک پیالی میں 3 کھانے کے چمچ کارن فلور ذرا سے پانی کے ساتھ گھول لیں۔ اب گرم ہوتے ہی تیل میں آہستہ سے گھلا ہوا کارن فلور ڈال دیں تاکہ چھینٹے نہ اڑیں۔ کارن فلور ڈالنے کے بعد چمچ چلانا نہیں ہے، اسے ایسے ہی پڑا رہنے دیں، وہ پھیل کر روٹی جیسی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کارن فلور کو تیل میں پکنے دیں۔ تیل کی ساری گندگی اور ایکسٹرا ذرات اس کارن فلور پر چپکتے جائیں گے۔
چند ہی منٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ تیل کا رنگ صاف ہوتا جا رہا ہے اور اس میں موجود سارے کھانے کے ذرات اور کالا پن اس کارن فلور کی روٹی میں چپک گیا ہے۔ اب اس روٹی کو آہستگی سے کسی چمچی یا چمٹے وغیرہ کی مدد سے باہر نکال لیں۔ تیل بالکل نیا جیسا صاف ہو چکا ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنی مشکلات بیان نہ کرو، اللہ سے اپنی باتیں کہو، وہ تمہیں سمجھتا ہے اور تمہارے دل کی بات جانتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو اور باہر نکلو تو گونگے بن کے نکلو۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ جو شخص اپنی مفلسی اور فقیر کا اظہار کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال کرنا نہیں چھوڑتا، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا پھر کسی کا دل۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھ لو، کیونکہ اس سے غریبی دور ہوتی ہے اور گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے اور جوان جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے۔ ایک کھانے کا چمچ پیسی ہوئی السی کے بیج دہی میں ڈال کر ان کو اچھی طرح مکس کریں اور اس میں تھوڑا سا شہد ڈال لیں۔ اب اس میں چائے یا کیلا بھی مکس کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا معدہ سیٹ رہے گا اور دائمی قبض سے نجات ملے گی۔ جسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور کرنے کے لیے یہ ٹوٹکا استعمال کریں۔ منقع، سیاہ مصری، آلو بخارا، انجیر، سب چیزیں 10-10 تولہ لے کر سب کو پیس کر 8 خوراکیں بنا لیں اور ایک خوراک رات کو پانی میں بھگو دیں اور پھر صبح کو خالی پیٹ پی لیں۔ اگر کسی بھی مرد کا جسم کمزور ہونے لگے تو وہ لونگ والا پانی پی لے، جسمانی طاقت آ جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کیا کریں، یہی آپ کے لیے بہترین ہے۔ چہرے کو لسی سے دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، ہفتے میں اگر ہم ایک بار پیزا کھاتے ہیں تو ہم خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا اور گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا۔ زیادہ پانی استعمال کیا کرو، زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ جو لوگ پانی کم استعمال کرتے ہیں ان کی جلد بھی خراب ہوتی ہے اور ان کے گردے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ صبح ناشتے کے بعد ایک الائچی کھا لیا کرو۔ 60 سال تک آپ لوگ کبھی بہرے نہیں ہوں گے اور نہ ہی کبھی آپ کا سانس پھولے گا۔ روزانہ ادرک کھانے سے بدن کی جلد لٹکے گی نہیں اور آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دیں۔ اگر اس سے بھی آپ کا اچار جلدی خراب ہونے لگے تو آپ اس کے لیے اس میں سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ گوبھی کا سالن کمر اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ جو بات کرتے وقت سر کھجائے اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ ایسے کھانے جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بن جاتے ہیں، جیسے کہ چاول اور آلو۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیں، ایسے بچوں کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے اور وہ بچے بڑے ہو کر بھی ذہین بنتے ہیں۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ پانی میں ارک گلاب ملا کر پیا کرو، آپ کا چہرہ ہمیشہ جوان دکھائی دے گا۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ سر میں خشکی ہے تو سرسوں کے تیل میں دہی یا انڈا مکس کر کے لگائیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بچوں کی یادداشت تیز ہوتی ہے اور ایسے بچے بڑے ہو کر ذہین بنتے ہیں۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھیں، قرض، مرض اور فرض۔ دیسی گھی میں ہلدی مکس کر کے چہرے پر لگاؤ، چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائے گی۔ حمل ٹھہر جانے کے بعد الٹی آنے لگے تو سونف والا پانی استعمال کریں۔ گرم چیزیں حمل کے دوران استعمال مت کرو،
ورنہ بچہ کمزور پیدا ہوگا۔ کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور اس سے سکون کی نیند آتی ہے۔ گرم پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ باجرے کی روٹی کھاؤ، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ نہار منہ ایک گلاس نمکول کا پانی پینے سے کبھی موشن نہیں لگتے۔ اگر دودھ میں شہد شامل کر کے پئیں تو عمر کے اثرات کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجوریں ڈال کر پئیں، روزانہ 1 انچ قد لمبا ہوگا۔ اسٹرابری کا ٹکڑا چند منٹ دانتوں اور مسوڑوں پر مسل دینے سے جمع ہوا گاڑھا میل بھی دور ہو جاتا ہے۔ روزانہ سونف والا دودھ پی لینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی نظر کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پکا ہوا آڑو کھانے سے آدھے گھنٹے بعد 1 گلاس پانی پی لیں، کچھ ہی عرصے میں خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ دہی کھانے کے صحیح وقت صبح کا ہوتا ہے۔ اپنی خوراک حلال رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ رات کے وقت زیادہ سوچنے سے ڈپریشن کی بیماری لگ جاتی ہے اور اس سے انسان جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ رات سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگا کر سوئیں، آپ کی نظر ہمیشہ ٹھیک رہے گی اور دور کی نظر بھی ٹھیک رہے گی۔ جس عورت کی ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہوں وہ عورت عبادت گزار ہوتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بھر جائے تو روزانہ کچا فالسا کھائیں، کھانے سے پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ 100 سال تک جوان رہنا چاہتے ہو تو اس بغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، جسم میں طاقت آتی ہے۔ رات کو نیلے کپڑے پہن کر سونے سے مچھر نہیں کاٹتا کیونکہ مچھر کو نیلا رنگ نظر نہیں آتا۔ موسم جانے لگے تو پھل مت کھاؤ، دوپہر کو گنے کا رس پی لیا کرو، آپ کی آنکھوں میں کشش آ جائے گی۔ جزاک اللہ۔